ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ چلا۔ وہ وقت جب دبا دبا جنون لہو میں سرایت کر چکا تھا، مضطرب دلوں میں آزادی کی آرزو جنم لے چکی تھی۔ کوئی خونی تعلق نہ ہونے کے باوجود نظریاتی بنیاد نے مسلمانان ہند کو ایک ہی مالا میں پروئے رکھا تھا۔ اثار، قربانی اور جذبوں سے سرشار سینوں میں لگی آگ فقط آزادی ہی بجھا سکتی تھی۔ وہ آزادی کے مول سب داؤ پر لگانے کو تیار تھے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ آزادی ان پر عیاں ہو چکا تھا کہ آزادی ایک عظیم نعمت خداوندی ہے جس کا مول لازوال قربانیاں ہیں۔ یہ وہ ثمر ہے جس کے پیڑ کی سنچائی شہیدوں کے لہو سے کی جاتی ہے، اور یہ وہ سحر ہے جس کے طلوع سے پہلے ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ نے ان سب کے دل ایک کر دیے تھے۔ وہ سب یک زبان ہو کر ایک ہی نعرہ بلند کر رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ جی ہاں، یہ ہے کہانی پاکستان، اس کی آزادی اور آزادی کے 75 سالوں کی۔ ان سب کی سچی لگن، قربانی، اتحاد اور نیک نیتی کی بدولت پروردگار نے 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کی باسعادت راتوں میں مسلمانان ہند کو ایک آزاد ریاست پاکستان بطور انعام عطا کی۔ قومیت، نسلیت، لسانیت اور وطنیت کی غلیظ مٹی کو اس پاکیزہ عمارت سے دور رکھا گیا اور اس کی بنیاد عالم اسلام کے عالمگیر رسول وحدت پر رکھی گئی۔ عالم اسلام میں اسے امتیازی مقام عطا کیا گیا تو یہ سب اتفاق نہیں، باری تعالیٰ کا خوبصورت انتخاب تھا۔ نقش ہے جو دل پہ وہ تحریر پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کی جاگیر پاکستان ہے۔ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت اور 6 لاکھ لوگوں کی قربانی ہمارے آباء و اجداد، بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں نے اپنا ہر قیمتی اور انمول رشتہ آزادی کی قیمت کے طور پر ادا کر دیا، کیونکہ پاکستان عالم اسلام کے لیے ایک ستون اور ہند کے مسلمانوں کے لیے مسجد سے موسوم تھا۔ سینچا ہے وطن کو میرے آبا نے لہو سے، مٹی کی محبت مجھے ورثے میں ملی ہے۔ گو خاک مدینہ ہے میری آنکھ کا سرما، پر خاک وطن تو مجھے گھٹی میں پڑی ہے۔ مکار دشمنوں نے ملک خدا داد کے وجود کا ایک ایک لمحہ اذیت بن کر بیتتا ہے۔ وہ وقت جب نومولود ملک اپنے لٹے پٹے ہجرت کر کے آنے والے باسیوں کو سوائے آزادی کے کچھ بھی دینے کی سخت نہیں رکھتا تھا، تب سے ہی دنیا پر اس کی ہیبت طاری ہے۔ نومولود مملکت خداداد پاکستان سے ڈرے سہمے ہوئے بن گوریان اسرائیلی وزیر اعظم نے فرانس کی کانفرنس میں پاکستان کے بارے میں یوں کہا کہ ہمارے وجود اور نظریے کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے، ماں سوائے پاکستان کے کوئی ریاست ہمارے لیے خطرہ نہیں۔ اور جب تقسیم ہند پر ناانصافی اور ظلم کے سہارے مسلمانان ہند کو انتہائی کمزور پاکستان دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ عارضی وطن ہے اور جلد وجود کھو بیٹھے گا، مگر آج اللہ رب العزت کے کرم سے 75 سال گزرنے کے بعد بھی میں نہ صرف قائم ہوں بلکہ مزید مضبوط اور مستحکم ہوں۔ کس زوم میں تھے اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا کہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ میں ہی دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہوں۔ میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا وکیل ہوں۔ میں ایک سخت جان ملک ہوں۔ عالم اسلام میں امتیازی مقام رکھتا ہوں۔ میں اپنے ساتھ خوشحالی اور رنج و الم کی ایک طویل داستان رکھتا ہوں۔ 1965 میں باطل قوتوں کا اتحاد جب میرے خلاف صف آرا ہوا تو میرے باسیوں نے محبت اور قربانی کی ایک منفرد داستان رقم کر دی۔ جب وہ 3 گنا بڑے دشمن کے آگے سینہ سپر ہو گئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے اور دشمن کی توپوں کے دہانے سرد پڑنے تک راہ حق پر جانے لٹاتے رہے۔ پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیکھتا ہے۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے اقتدار کی ہوس کو پا لیا، اپنوں کو ہی آنکھیں دکھانے لگے، ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا مگر ہم تو حق کھانے لگے۔ جب بھی چیرا دستوں کا داؤ لگا ہے، عرض وطن کے جسم پہ گہرا گاؤ لگا ہے۔ جب مکار دشمن نے ہماری ناچاکیوں، نفاقیوں اور نا اتفاقیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں ایسا زہر بھرا کہ ہم بنگال اور بنگال ہمیں کھو بیٹھا۔ جب اقوام عالم نے پاکستان کو چیلنج کیا کہ یہ کمزور ریاست ہوگی اور جلد وجود کھو بیٹھے گی، مگر چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ اس کے باسی رنگ، نسل، ذات، قبیلے، علاقے، ثقافت اور صوبوں سے بالا تر ہو کر جب سایہ خدائے ذوالجلال ہوئے تو دنیا اس قوم کی طاقت اور ترقی کی مثالیں دینے لگی۔ اپنی ہے ایک پہچان، اپنا ہے جس پہ ایمان، سب پاکستانی ملتے ہیں تو بنتا پاکستان۔ دنیا کا واحد ملک جس کی بنیاد برے صغیر کے معاشی طور پر کمزور مگر جذبہ ایمانی سے بھرپور مسلمانوں نے نظریہ وحدت کے مضبوط اور عالمگیر رسول پر رکھی،
جو دنیا میں خود کو بطور اسلامی ملک تسلیم کروانے والا پہلا ملک تھا، جس نے تمام انسانیت کی فلاح کی بات کی، جس نے دور حاضر کی 2 بڑی طاقتوں کو پچھاڑ کر رکھ دیا، سوویت یونین کے ٹکڑے کیے اور کئی بہادر ریاستوں کو 20 سال تک رسوا کیا، ہر اسلامی ملک کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، اپنے وقار کی خاطر گھاس کھانے تک کو ترجیح دی، مگر ہزیمت زدہ امداد لینے سے انکار کر دیا، جس نے اللہ کے نام پر جہاد کیا، آپریشن رد الفساد، آپریشن راہ نجات، آپریشن ضرب عزم، وہ کامیابیاں حاصل کی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، وہ جنگ جس نے دور حاضر کی درجنوں ریاستوں کو تباہ کر دیا، اس جنگ میں میرے 80,000 باسیوں، ننھے پھولوں اور محافظوں نے جان و مال کی قربانی دے کر اسے جیت لیا، خونی ہولی جو میرے محافظوں کے سروں اور بچوں کے لہو سے کھیلی گئی، جب کراچی سے خیبر سے مکران اور گلگت بلتستان تک روزانہ بم دھماکے ہو رہے تھے، انڈیا، امریکہ اور اسرائیل سازشوں کے جال بن رہے تھے، تب میری فوج نے آپریشن راہ نجات کیا، آپریشن ضرب عزم کیا، آپریشن رد الفساد کیا اور دشمن کی سازشوں کے جالوں کو کاٹ کر دیا اور کہتے وفا کیا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگے غلاف، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آج طاغوتی قوتیں پاکستان کی بقا اور نظریے کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں، اور جس معاشی کمزوری کو پس پشت ڈال کر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا، آج اسی معاشی کمزوری کو بنیاد بنا کر ہمیں یرغمال رکھا جا رہا ہے، اور ہماری ایٹمی ہتھیاروں، کشمیر سے دستبرداری، اسرائیل کو تسلیم کرنے اور فلسطین کی حمایت ختم کرنے، پاکستان کی فوجی قوت کو کم کرنے جیسی مذموم کوششیں مسلسل جاری ہیں، مگر مکار دشمن یہ یاد رکھے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے وجود کو ختم نہیں کر سکتی، کہ پاکستان کی جڑیں گہری اور مضبوط ہیں۔ انشاءاللہ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے۔